بڑی سی سفید رنگ کی چادر سر پہ اوڑھے ہوئے وہ کالج میں داخل ہوئی تھی۔ ارد گرد لڑکے لڑکیوں کو دیکھ کے وہ بہت زیادہ گھبرا رہی تھی۔ اس نے اپنی کتابوں کو اپنے سینے سے لگایا ہوا تھا، دوسرے کندھے پہ اس نے اپنا بیگ لٹکایا ہوا تھا۔ کالج کے اندر داخل ہوئی۔ یار وہ دیکھو، نئی لڑکی آئی ہے، نوریان نے تنزیل کے کندھے پہ ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔ وہ ان کا سینئر تھا۔ تنزیل نے بھرپور نگاہوں سے اس لڑکی کو دیکھا، اگلے ہی لمحے ہنستا ہوا کہنے لگا، لڑکی تو بہت زیادہ حسین لگ رہی ہے، پر وہی مڈل کلاس۔ ایک تو یہ مڈل کلاس لڑکیاں حسین بڑی ہوتی ہیں، لیکن کم بخت ہاتھ نہیں آتی۔ نوریان اسے دیکھتے ہوئے بولا تو تنزیل کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ ایسی بات نہیں ہے، مڈل کلاس لڑکی ہو یا امیر ہو، تنزیل کے لیے تو ایک سیکنڈ لگتا ہے کسی لڑکی کو سیٹ کرنے میں۔ یہ حسین گڑیا، وہ ہنستا ہوا، لیکن یہ شکل سے اچھی خاصی ڈری ہوئی لگ رہی ہے، مگر دماغ کی بڑی تیز ہے، تیرے ہاتھ کبھی نہیں آئے گی۔ نوریان لڑکیوں کو دیکھتے ہی اکثر پہچان جاتا تھا۔ تنزیل آفندی کے لبوں پہ گہری مسکراہٹ بکھری۔ ان کا آخری سیمیسٹر تھا، لاسٹ ایئر چل رہا تھا، اس وجہ سے وہ اس لڑکی کی طرف چل دیا۔ نوریان نے اسے روکنے کی کوشش کی، وہ ایک ایک قدم چلتا اس لڑکی کے پاس آیا۔ نویزا نے اپنی طرف اس لڑکے کو آتے ہوئے دیکھا تو وہ تھوڑا سا گھبرا گئی، جلدی سے تیز تیز قدم آگے بڑھانے لگی۔ ایکسکیوز می، بات سنیں، تنزیل کی آواز پہ نویزا نے مڑ کے دیکھا اور خشک گھونٹ بھرتے ہوئے کہنے لگی، جی بولیں۔ وہ کپکپاتی ہوئی آواز میں بولی، آپ نئی آئی ہیں کیا؟ نیو ایڈمیشن ہے۔ وہ اس بات میں سر ہلانے لگی۔ او اچھا، ڈاکٹر بننے آئی ہیں، وہ سنجیدگی سے بولا تھا۔ اس کی بات سن کے وہ اس بات میں سر ہلانے لگی۔ اچھا، بہت حسین ہیں آپ۔ اس کی بات سن کے اس کے چہرے پہ غصہ آ گیا تھا۔ اس نے سامنے کھڑے ہوئے تنزیل آفندی کو دیکھا۔ وہ ڈرنے والی بہت زیادہ تھی، لیکن مقابل کی بات پہ اسے اچھا خاصا غصہ آیا۔ اس کی باتوں کو اگنور کرتے ہوئے آگے جانے لگی۔ اگلے ہی لمحے تنزیل نے اس کی کلائی کو پکڑا تو اس نے مڑ کے زوردار تماچا تنزیل کے منہ پہ رسید کیا، اور تقریباً سارے کالج والے ان کی طرف متوجہ ہو گئے۔ آپ کو ذرا شرم نہیں آتی؟ آپ کی ہمت کیسے ہوئی مجھے ہاتھ لگانے کی؟ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولی۔ سب لوگوں میں آپس میں چمگوئیاں شروع ہو گئیں۔ یہاں کالج میں تنزیل کا اچھا خاصا نام تھا۔ وہ ایک امیر باپ کا بگڑا ہوا بیٹا تھا، اور نہ جانے کتنی لڑکیاں اس کے آگے پیچھے گھومتی تھیں، اس کی ایک جھلک کو ترستی تھی، اس کے ساتھ بات کرنے کو ترستی تھی، مگر یہ خود سے اسے مخاطب کر رہا تھا۔ اس لڑکی نے تماچا رسید کیا تھا۔ تمہاری یہ ہمت؟ ایک دم سے اس کے جبڑے سے دبوچتے ہوئے بولا۔ اتنے میں ٹیچرز بھی آ چکے تھے، اور تنزیل کسی حد تک بھی جا سکتا تھا، اس وجہ سے ٹیچرز نے ان دونوں کو چھڑایا۔ پرنسپل کہنے لگی، ملیحہ بیٹا، آپ اس نیو لڑکی کو لے کے جاؤ۔ وہ پرنسپل کی سفارش پہ ہی اس کالج تک پہنچی تھی۔ ملیحہ نے اس معصوم سی لڑکی کی طرف دیکھا۔ وہ آہستگی سے اسے کہنے لگی، میرے ساتھ آئیں۔ اب کی بار نویزا کو ملیحہ سے بھی ڈر لگ رہا تھا۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں، میرے ساتھ چلیں۔ وہ جلدی سے اسے وہاں سے لے کے چلی گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ تنزیل کا دماغ گھومتا، وہ مزید کچھ کرتا، اسے لے کے اندر آ گئی تھی۔ وہ بہت زیادہ گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی۔ دیکھو، گھبرانے کی بالکل ضرورت نہیں، تمہیں پتہ ہے یہ بہت زیادہ امیر اور بگڑا ہوا لڑکا ہے، اس کا باپ بہت بڑا بزنس مین ہے، تو تمہیں اس سے بچ کے رہنا ہوگا۔ تم نے اس پہ ہاتھ اٹھا کے بہت بڑی غلطی کر دی۔ یہ تمہارا پیچھا اب نہیں چھوڑے گا جب تک یہ تمہیں برباد نہ کر دے۔ ایک پہلے لڑکی کا بھی ایسے کیس ہے اس کالج میں۔ اس لڑکی اتنی بدتمیزی سے بات نہیں کرتی، بڑی تمیز سے رہتی ہیں اس کے ساتھ۔ اس کی بات سن کے وہ بہت زیادہ ڈر گئی۔ آپ کو پتہ ہے، ایسے مجھے کبھی کسی نے ہاتھ نہیں لگایا تو مجھے بہت برا لگا تھا۔ دیکھو، تم آرام سے بھی کہہ سکتی تھی۔ دیکھو، اب تم اسے بچ کے رہنا۔ ملیحہ اسے نرمی سے سمجھا رہی تھی، مگر اس کا دل بہت گھبرا رہا تھا۔ پہلا دن تو اس کا بہت برا گزرا تھا۔
سارے ٹیچرز نے بھی اسے بار بار سمجھایا تھا، بیٹا آج کے بعد آپ نے کالج میں ایسی غلطی نہیں کرنی۔ گھر آتے ہی وہ سیدھا آ کے لاؤنج میں کرنے والے انداز میں صوفے پہ بیٹھی اور صوفے کی بیک سائڈ سے ٹیک لگا لی۔ اتنے میں پریشے کچن میں آئی، جو کہ آپ ہی آ گئی ہوں، مما کدھر ہیں؟ مما ایک ضروری کام سے باہر گئی ہوئی ہیں۔ اور تم اتنی زیادہ پریشان کیوں ہو؟ کچھ بھی نہیں آپ ہی، پہلا دن تو بہت برا تھا، آپ کو پتہ ہے ایک بدتمیز لڑکا، جانتی ہیں اس نے میری کلائی پکڑ لی تھی، آپ ہی میں نے بھی اسے تماچا مار دیا۔ آپ کو پتہ ہے مجھے بہت برا لگ رہا ہے کیونکہ وہ بہت زیادہ بگڑا ہوا ہے۔ اس کی بات سن کے پریشے کہنے لگی، ایسے نہیں نہ ہاتھ اٹھانا چاہیے تھا، کتنی غلط بات ہے، تمہیں پتہ ہے مما نے منع کیا تھا کہ ایسے لڑکوں کو منہ بھی نہیں لگانا۔ وہ نرمی سے اسے سمجھا رہی تھی، آپ ہی غلطی ہو گئی، اس نے جیسے ہی میرا ہاتھ پکڑا تھا مجھے بہت زیادہ غصہ آ گیا۔ پریشے نے اسے نرمی سے سمجھایا، آج کے بعد تم نے ایسی کوئی غلطی نہیں کرنی۔ پریشے کی بات سن کے اس نے اس بات میں سر ہلا دیا، مگر ایک عجیب سا خوف اور ڈر اس کے دل میں بیٹھ گیا تھا۔ رات وہ کتابیں پھیلائے پڑھ رہی تھی، میڈیکل کی اسٹڈی تھی اور کافی زیادہ ٹف تھی۔ یہاں تک پہنچنے کے لیے اسے دن رات کتنی محنت کرنی پڑی۔ ابھی وہ کتابوں میں سر دیے بیٹھی ہوئی تھی جب اس کے موبائل پہ کال آنے لگی۔ دیکھا تو کسی رانگ نمبر سے کال آ رہی تھی۔ اس کی تو کوئی دوست نہیں تھی، محض اپنی ماں اور بہن کے ساتھ بات کرنے کے لیے اس نے موبائل رکھا ہوا تھا۔ اس نے کال پک کی تو دوسری طرف سے کسی لڑکے کی آواز آئی، میں تم سے سوری کرنا چاہتا ہوں۔ دوسری طرف سے آنے والی آواز سن کے اس کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ وہ کون تھا؟ آپ کون؟ معذرت میں نے آپ کو پہچانا نہیں، جس کے منہ پہ آپ نے تماچا رسید کیا تھا، دوسری طرف سے خاصے سخت لہجے میں کہا گیا، مگر وہ مزید کچھ نہیں بولی، بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ جی میں بھی آپ کو بہت زیادہ معذرت کرتی ہوں، ایسے آج تک کبھی کسی نے میری کلائی نہیں پکڑی، نہ مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش کی، اس وجہ سے مجھے غصہ آ گیا تھا۔ کوئی بات نہیں، کافی آپ معصوم لگ رہی تھی، وہ ہنستے ہوئے بولا۔ اس کی ہنسی کی آواز سن کے وہ بے ساختہ ہی مسکرا دی۔ چلے ٹھیک ہے، میں اسٹڈی کر رہی ہوں۔ واؤ، لگتا ہے آپ بہت زیادہ محنتی اور ذہین ہیں جو آپ ابھی سے اسٹڈی کر رہی ہیں۔ وہ بات کو بڑھانے کی کوشش کر رہا تھا، جبکہ نویزہ چاہتی تھی وہ کال کٹ کر دے۔ کال کٹ کرنے کے چکر میں بھی تقریباً آدھا گھنٹہ اس کے ساتھ بات کر چکا تھا، بہت کچھ اس کے بارے میں جان گیا تھا۔ صبح ناشتے کی ٹیبل پہ سب بیٹھے ہوئے تھے۔ زاویان کہنے لگا، بابا جان آپ لوگ کب اس کے گھر رشتہ لے کے جائیں گے؟ آپ کو پتہ ہے میں کب سے آپ کو منانے کی کوشش کر رہا ہوں، بس کر دیں، اگر آپ لوگ نہیں مانو گے تو میں اسے اغوا کر کے لے آؤں گا۔ زاویان کی بات سن کے فیروز صاحب کہنے لگے، فضول کی باتیں مت کرو، تمہاری مما کو منانے کی کوشش کر رہا ہوں، پتہ نہیں کیوں انہیں یہی جی چاہتا ہے کہ وہ اپنی بھانجی کو ہی اپنی بہو بنائیں گی۔ یہ سن کے سامنے بیٹھی ہوئی نیلم بیگم نے گھور کے اپنے شوہر کو دیکھا اور کہنے لگی، اسے سمجھائیں، ایک مڈل کلاس لڑکی کبھی اس گھر کی بہو نہیں بن سکتی۔ تنزیل کہنے لگا، ہاں بھائی، کیا آپ کو پتہ، عجیب قسم کی ہوتی ہیں ایسی لڑکیاں، دوپٹے والی، چادر والی، مجھے تو ایسی بالکل بھی نہیں پسند۔ تمہیں پتہ ہے اس کے دوپٹے میں بھی بہت زیادہ حیا ہے۔ اچھا نام کیا ہے؟ وہ بڑے تجسس بھرے انداز میں ناشتہ کرتے ہوئے بولا تھا۔ پریشے، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ اس کی بات سن کے وہ بھی ہنس پڑا، نام تو اچھا ہے لیکن ہے تو مڈل کلاس نا۔ بابا میں تو بالکل ان کے گھر بارات نہیں لے کے جاؤں گا، وہ ہنستے ہوئے بولا تھا، جبکہ وہ ابھی بھی ایک ہی ضد پہ اٹکا ہوا تھا۔ فیروز صاحب کہنے لگے، نہیں، تمہیں ایسے الٹے قدم اٹھانے کی کوئی ضرورت نہیں، آج ہم لوگ جا رہے ہیں۔ یہ سن کے اس کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ سامنے بیٹھی ہوئی نیلم بیگم نے گھور کے اپنے بیٹے کو دیکھا، صرف تمہاری ضد کی وجہ سے ہمیں یہ سب کچھ کرنا پڑا، ورنہ کبھی بھی میں تو ایسے مڈل کلاس لوگوں کے گھر رشتہ ہی نہ لے کے جاؤں۔ وہ خاموش ہو گیا۔ آپ کو پتہ ہے مما، وہ اتنی خوبصورت ہے نا، آپ دیکھتے ہی اس پہ فدا ہو جائیں گی، وہ مسکراتے ہوئے بولا تھا۔
جبکہ نیلم بیگم خاموش ہو گئی۔ اچھا بھائی، اسے دیکھا کہاں؟ میرے آفس میں کام کرتی ہے، وہ مسکراتے ہوئے بولا تھا۔ اچھا، اب سب کو یہ بتانا کہ آپ نے اپنی ورکر سے شادی کر لی۔ ہاں بتا دوں گا، بلکہ فخر سے بتاؤں گا، وہ ہنستے ہوئے بولا تھا۔ ٹھیک ہے مما، میں جا رہا ہوں۔ وہ یونی کے لیے نکل گیا تھا۔ یونیورسٹی میں داخل ہوتے ہی اس کی نگاہیں نویسہ کو ہی تلاش رہی تھی۔ چاروں اطراف نویسہ کو دیکھ رہا تھا۔ اچانک اسے دور کھڑی ہوئی نویسہ نظر آئی۔ وہ جلدی سے نویسہ کے پاس آیا۔ ہائے، میں نے کل کے لیے آپ سے پھر سے سوری کرنا تھا، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ تو اس کے نرم لہجے پہ نویسہ بھی مسکرا دی اور سبھی حیران تھے۔ یہ وہ لڑکی تھی جس نے ایک تنزیل فیروز آفندی کے منہ پہ تماچا لگایا تھا۔ آج وہ اسی کے ساتھ بات کر رہا تھا۔ نویسہ کو اچھا تو نہیں لگ رہا تھا۔ ملیحہ نے اسے بار بار سمجھایا کہ اب اسے دور رہنا، مگر وہ نویسہ کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے باتیں کر رہا تھا، بہت خوش مزاج لگ رہا تھا۔ اسے وہ گائیڈ بھی کر رہا تھا۔ اگر آپ کو کسی بھی چیز کی سمجھ نہ آئے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتی ہیں، اپنا فرینڈ سمجھیں، وہ مسکراتے ہوئے اس کے آگے ہاتھ کرتے ہوئے بولا تھا۔ اور نویسہ کو بھی نہ جانے کیوں وہ اچھا لگا، تو اسے ہاتھ ملا لیا۔ جب ملیحہ نے یہ دیکھا تو اس نے نویسہ کو سمجھانے کی کوشش کی۔ نویسہ دیکھو، وہ تمہیں بار بار بتا رہی ہوں کہ وہ اچھا نہیں ہے۔ نویسہ کہنے لگی، ضروری نہیں جو انسان باقی سب کے لیے برے ہوں وہ ہمارے لیے بھی برے ہوتے ہیں۔ دیکھو، اس نے مجھے کچھ بھی نہیں کہا، شاید اسے بھی اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے۔ نویسہ، تم بہت معصوم ہو، وہ نویسہ کو دیکھتے ہوئے بولی۔ وہ بھی دھیرے سے مسکرا دی۔ ملیحہ کے ساتھ بھی اس کی کافی زیادہ اٹیچمنٹ ہو گئی تھی، اور تنزیل کے ساتھ بھی۔ رات گئے تک وہ اس سے کام کے حوالے سے کال پہ بات کرتی رہی تھی۔ وہ اسے سمجھاتا رہا تھا۔ وہ لائق اور ذہین تو بہت زیادہ تھا۔ اس وقت دونوں گھاس پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ اسے سمجھائے جا رہا تھا۔ چلے ٹھیک ہے، میں یہ والا ابھی ایک دفعہ ریوائز کرتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ ادھر ادھر نگاہیں کتاب پہ جھکائے ہوئے تھی، مگر مسلسل اپنے وجود پہ اس کی نگاہوں کی تپش محسوس کر رہی تھی۔ تنزیل، اگر مجھے آپ ایسے دیکھتے رہیں گے تو میں کچھ بھی نہیں پڑھ سکوں گی، وہ منہ بناتے ہوئے اس سے دیکھتے ہوئے بولی۔ اپنے ہاتھوں پہ مہندی کیوں لگائی گئی؟ اس کے ہاتھوں پہ لگی ہوئی مہندی کو دیکھنے لگا۔ وہ میری آپی کی شادی آنے والی ہے نا، تو اس وجہ سے وہ کچھ فنکشنز وغیرہ چل رہے ہیں، تو اس وجہ سے مہندی لگائی ہوئی ہے، وہ مسکراتی ہوئی بولی۔ اس کا ہاتھ تنزیل کے ہاتھ میں تھا۔ اس کی دھڑکنیں منتشر ہو چکی تھیں۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑانے لگی۔ تنزیل مسکراتے ہوئے کہنے لگا، آپ بہت زیادہ حسین اور خوبصورت ہو، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ اس کا چہرہ شرم سے لال سرخ ہو گیا۔ اب چھوڑے نا میرا ہاتھ، وہ گھبراتے ہوئے بولی تھی۔ پتہ نہیں کیوں مجھے بہت زیادہ سکون ملتا ہے جب میں تمہارے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں پکڑتا ہوں۔ پتہ ہے میں اپنے دوستوں سے بھی بہت دور رہتا ہوں اب، جب سے آپ میری زندگی میں شامل ہوئی ہو۔ زیادہ وقت میں آپ کے ساتھ ہی گزارتا ہوں، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ اس کی بات سن کے اس کا چہرہ شرم سے لال سرخ ہو گیا۔ وہ مسکرانے لگی۔ نہ جانے کتنی دیر تک وہ دونوں باتیں کرتے رہے۔ آپ مجھے اپنی آپی کی شادی پہ انوائٹ نہیں کریں گی؟ وہ ہنستے ہوئے بولا تھا۔ کیوں نہیں کروں گی نا، وہ بھی مسکراتے ہوئے گویا ہوئی۔ اچھا واقعی میں، اس بات میں سر ہلانے لگی۔ کب ہے آپ کی شادی؟ نیکسٹ ویک سنڈے کو ان کا نکاح ہے۔ او اچھا، اس دن تو میرے بھائی کی بھی شادی ہے، وہ مسکراتے ہوئے بولا تھا۔ چلیں جی، ہمارا تو پروگرام بڑبڑا گیا، وہ ہنستے ہوئے بولی تھی۔ وہ بھی اس بات میں سر ہلانے لگا۔ چلے ٹھیک ہے، جب آپ کو ہم لینے آئیں گے تب دھوم دھام سے آئیں گے، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ تو اس کا چہرہ شرم سے لال سرخ ہو گیا۔ آپ کو پتہ ہے میں آپ سے محبت کرنے لگا ہوں، اس کے قریب ہوتا ہوا بولا تھا۔ بہت زیادہ قریب۔ اس کی تھوڑی سے پکڑ کے اس کا چہرہ اپنی طرف کیا تو اس کی دھڑکنیں بہت تیز سی ہونے لگی۔ کہیں نہ کہیں وہ بھی تنزیل سے بے انتہا محبت کرنے لگی تھی۔ تنزیل نے اس کی گال پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اس کے چہرے کو اپنے قریب کیا۔ کیا کر رہے ہیں؟ وہ گھبراتے ہوئے بولی۔
ارد گرد سب لوگ اپنے اپنے کاموں میں مگن تھے۔ وہ گھبراتے ہوئے اسے پیچھے کرنے لگی، اپنے لبوں سے اس کی پیشانی کو چھو چکا تھا۔ اس نے ضبط سے اپنی آنکھیں بند کر لی تھی۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ دوبارہ سے نرمی سے گویا ہوئی تھی تو وہ اسے الگ ہوا، مسکراتے ہوئے کہنے لگا، بہت حسین ہو، بس میں چاہتا ہوں کہ جلد از جلد آپ کو اپنے قریب کر لوں، اتنا قریب کہ بس ہم دونوں ایک وجود لگیں۔ وہ جس انداز میں اتنی شدت سے باتیں کیے جا رہا تھا، اس کا چہرہ شرم سے لال سرخ ہو گیا۔ آج کل وہ ہر وقت اس کے خیالوں میں مگن رہتی تھی۔ گھر میں پریشے کی شادی کی تیاریاں چل رہی تھی۔ وہ 2 بہنیں ہی تھیں، وہ بہت چھوٹی تھی جب ان کے بابا کا انتقال ہو گیا تھا۔ ان کی ماما اچھی جاب کرتی تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے کبھی دوسری شادی نہیں کی۔ ساری زندگی انہوں نے اپنی بیٹیوں کے لیے وقف کر دی۔ اپنا شادی والا لہنگا دیکھ رہی تھی۔ ویسے آپ کو پتہ ہے آپ کے سسرال والے بہت اچھے ہیں، وہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگی۔ اچھے ہیں؟ تم سوچ بھی نہیں سکتی، سب سے زیادہ اچھے ہیں تو وہ زاویان ہیں۔ تمہیں پتہ ہے وہ مجھ سے کتنی زیادہ محبت کرتے ہیں؟ وہ مسکراتے ہوئے اسے بتا رہی تھی۔ ہاں آپی، میں نے زاویان بھائی دیکھے تھے، وہ بہت زیادہ آپ سے محبت کرتے ہیں۔ ویسے وہ ایک ہی بھائی ہیں؟ وہ تجسس بھرے انداز میں پوچھنے لگی۔ اس نے زیادہ پریشے کے سسرال والوں میں انٹرسٹ نہیں لیا تھا۔ نہیں، ان کی ایک آپی ہے جو امریکہ ہوتی ہے، ایک ان کا بھائی ہے جو ڈاکٹر بن رہا ہے۔ او اچھا، شاید ہمارے کالج میں ہو۔ وہ اس بات میں سر ہلانے لگی۔ ہاں، آپ لوگوں کے کالج میں ہی ہے، یہ تو میں بتانا بھول گئی تھی۔ اس کا نام تنزیل فیروز افندی ہے۔ یہ سن کے وہ ایک لمحے کے لیے اس کے لبوں کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ مطلب اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا جس لڑکے کے ساتھ آپی کی شادی ہو رہی ہے وہ تنزیل کا بڑا بھائی تھا۔ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ اچھا، ایسی بات ہے۔ وہ اس بات میں سر ہلانے لگی۔ وقت گزرنے لگا تھا۔ ان کی مہندی کا دن بھی آ گیا۔ نکاح پہلے ہو گیا تھا، نکاح میں بھی وہ نہیں آیا اور اس نے ابھی تک بھی نہیں بتایا تھا۔ وہ چاہتی تھی وہ شخص کو سرپرائز دے کہ وہ اس کے بھائی کی سالی ہے۔ مہندی کا فنکشن تھا، نکاح پہلے ہو چکا تھا، مہندی کمبائن ہی تھی۔ وہ ہال میں دونوں بیٹھے ہوئے تھے، مسٹرڈ کلر کے لہنگے کرتی میں، کھلے بالوں کے ساتھ وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ تنزیل کی نگاہیں جیسے ہی اس لڑکی کی طرف گئیں تو وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ بے ساختہ ہی تنزیل نیلم بیگم کے پاس آیا۔ مما، یہ لڑکی کون ہے؟ ان کی پیشانی پہ بل نمودار ہو گئے۔ انہوں نے گھور کے تنزیل کو دیکھا اور کہنے لگی، تم میری نظروں سے دور ہو جاؤ۔ ایک دفعہ بھی تم اپنے بھائی کے سسرال گئے ہو جو تمہیں پتا ہو یہ لڑکی کون ہے؟ نہیں، مطلب مما بتائیں تو صحیح۔ ہاں، مڈل کلاس ہے، تم اس پہ نظر بالکل بھی مت رکھو۔ وہ غصے میں تنزیل کو گھورتے ہوئے بولی، اسٹیج کی طرف آ گئی۔ ماشاءاللہ، تم تو بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ انہوں نے پریشے کی پیشانی پہ بوسہ دیتے ہوئے کہا، شکریہ آنٹی۔ ارے یہ آنٹی کیا ہوتا ہے، مما بولو مجھے بھی، انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو اس نے ان کی طرف دیکھا۔ واقعی میں انہیں پریشے بہت زیادہ پسند آئی تھی۔ پریشے کو دیکھنے کے بعد انہوں نے پاس کھڑی ہوئی نویسا کو دیکھا، مسکراتے ہوئے کہنے لگی، آپ لوگوں کی نویسا بھی بالکل ہمارے تنزیل کی طرح، بس اسٹڈی کی حد تک ہی ہے۔ وہ بھی ڈاکٹر، یہ بھی ڈاکٹر۔ کیا لگتا ہے یہ دونوں تو بہت زیادہ بیزی ہوتے ہیں۔ ابھی وہ مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ یہ لڑکی کون ہے جو اوپر کھڑی ہوئی ہے۔ اس کی بات سن کے نویسا ہنسنے لگی تھی، کہنے لگی، آنٹی آپ کو پتہ ہے تنزیل ہمارے کالج میں ہی پڑھتا ہے، ہمارے ساتھ ہی۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی، اچھا، مطلب کہ لگتا ہے آپ لوگوں کی فرینڈ شپ ہے، ہمیں نہیں بتایا؟ وہ مسکراتے ہوئے پوچھنے لگی تو وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ چلو ٹھیک ہے۔ اس نے جیسے ہی باہر نکلتے ہوئے دیکھا تو نویسا کو اشارے سے اس نے باہر جانے کا کہا تو وہ جلدی سے اس کے پیچھے پیچھے چلا گیا۔ سفید رنگ کے شلوار قمیض میں وہ بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ جلدی سے باہر آیا۔ وہ پیچھے بنے ہوئے لان کی طرف آ گئے۔ وہ نویسا کے پیچھے پیچھے آیا، ایک دم سے اس کے بازو سے کھینچا تو
تو وہ سیدھا اس کے سینے سے جا لگی تھی۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ بتایا کیوں نہیں تھا کہ تم میرے بھائی کی سالی ہو؟ وہ اس کی تھوڑی سے پکڑ کے اس کا چہرہ اوپر کرتے ہوئے بولا۔ اس کی بات سن کے وہ ہنس پڑی تھی۔ آپ نے کون سا مجھے بتایا تھا ہیں کہ آپ میری آپی کے دیور ہیں؟ وہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ ویسے ہماری محبت اب رشتے داری میں بدل جائے گی۔ وہ ایک دم سے اسے اپنے قریب کھینچتا ہوا اس کی کمر پہ ہاتھ رکھ گیا تھا۔ اب تو کافی حد تک اس کے ساتھ فری ہو گیا تھا۔ وہ اسے دور جانے کی کوشش کرنے لگی۔ ویسے جب میں نے تمہیں پہلی دفعہ دیکھا تھا اتنی زیادہ ڈری ہوئی تھی، اتنی زیادہ گھبرائی ہوئی تھی، وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ تو اس کی بات سن کے وہ اس کے سینے میں اپنا چہرہ چھپا گئی۔ اب کب مجھے لے کے جائیں گے؟ میرا تو اب ڈاکٹر بننے کو بھی دل نہیں کرتا، بس میرا تو دل کرتا ہے میں آپ کی زندگی میں شامل ہو جاؤں۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ وہ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر گیا۔ بہت جلد لینے آؤں گا۔ وہ اس کے اتنا قریب تھا کہ اس کی سانسوں کی تپش وہ اپنے چہرے پہ محسوس کر سکتی تھی۔ اس کی گہری مسکراہٹ اس کے ڈمپل واضح ہونے لگے۔ اس کے گجروں والے ہاتھوں کو پکڑ کے اپنے لبوں سے لگا گیا۔ آج آپ بہت خوبصورت لگ رہی ہیں، بہت زیادہ، اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ دونوں کے لبوں پہ گہری مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ جب اسے پیچھے سے کھانسی کی آواز آئی، انہوں نے ایک دم سے پیچھے مڑ کے دیکھا تو سامنے اسما کھڑی ہوئی تھی جو کہ اس کی آپی تھی۔ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ اسما کی بات سن کے وہ فوراً سے اس سے دور ہوا۔ نہیں، وہ میں ان سے بات کرنے آیا تھا۔ مزید تنزیل کچھ نہیں بولا، وہاں سے چلا گیا۔ وہ گھبرائی ہوئی اپنے بالوں کو کانوں کے پیچھے اڑسنے لگی تھی۔ اسما نے اسے سر سے پیروں تک دیکھا اور اگلے ہی لمحے اس کے پاس آئی۔ میرے بھائی سے دور رہو، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی، اور وہ تھوڑا گھبرا گئی تھی۔ تمہاری ایک بہن تو میرے بھائی کو پھنسا چکی ہے، کیا تم میرے دوسرے بھائی کو پھنسانے کی کوشش کر رہی ہو؟ اسما کی بات سن کے وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئی۔ اس کے چہرے پہ پسینہ آ گیا۔ وہ خشک گھونٹ بھرتے ہوئے اس کے چہرے کو دیکھنے لگی۔ اس کے بعد تنزیل کی کال بھی پک نہیں کرتی تھی۔ پریشے کمرے میں آئینے کے سامنے بیٹھی اپنے آپ کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے زاویان کے پاس چلے جانا تھا۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا زاویان اس سے اتنی محبت کرے گا۔ آئینے کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی، اچانک اسے دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ تقریباً سبھی سو چکے تھے۔ اس نے دروازے کی طرف دیکھا تو سامنے زاویان کھڑا ہوا تھا۔ چلتا ہوا اس کے پاس آ گیا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ وہ حیرت سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ میری جان، کیا ہے نا کہ پاگل ہو رہا ہوں آپ کے لیے، اس وجہ سے فوراً سے آپ کے پاس آ گیا۔ وہ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے ہوئے ایک دم سے اس کے اوپر جھکا تو اس کا دل بہت شدت سے دھڑکنے لگا تھا۔ اس کے لمس کو محسوس کر رہی تھی۔ آپ کو پتہ ہے پریشے، جب آپ میرے قریب بیٹھی ہوئی تھی مجھ سے صبر ہی نہیں ہو رہا تھا۔ میرا دل کر رہا تھا میں آپ کو اپنے حصار میں لے لوں۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے کان میں سرگوشیانہ انداز میں بولا، کل میں ہمیشہ کے لیے آپ کے پاس آ جاؤں گی۔ اس کے کندھوں پہ ہاتھ رکھتے ہوئے بولی تھی، اور وہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھنے لگا۔ اگلے ہی لمحے اپنے لب اس کی پیشانی پہ رکھتا ہوا اسے اپنے سینے سے لگا گیا۔ کل تو ہم ایک پاکیزہ رشتے میں بندھے ہوئے ہیں جو اور بھی مضبوط ہو جائے گا۔ اس کی بات سن کے پریشے کا چہرہ شرم سے لال سرخ ہو رہا تھا۔ ویسے آپ کو آنا نہیں چاہیے تھا۔ مما نے اگر آپ کو یہاں پہ دیکھ لیا تو مجھے بہت زیادہ ڈانٹیں گی۔ اس کی بات سن کے وہ محبت بھرا بوسہ اس کی پیشانی پہ دے گیا۔ کوئی تمہیں نہیں ڈانٹے گا، اوکے؟ اس کی بات سن کے وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ جی ٹھیک ہے، سمجھ گئی، کوئی مجھے نہیں ڈانٹے گا۔ وہ مسکرا دی۔ اس کی بات سن کے وہ بھی مسکرا دیا۔ اگلے دن وائٹ کلر کی میکسی میں وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ بلیک رنگ کی شلوار قمیض میں مسلسل نویزہ کو دیکھے جا رہا تھا اور اس سے موقع نہیں مل رہا تھا
کہ نویسہ کو اپنے سینے سے لگا لے، پاگلوں کی طرح اسے ہی دیکھے جا رہا تھا۔ پریشے دلہن بنی اسٹیج پہ بیٹھی ہوئی تھی۔ ساویان اس کے کان میں سرگوشیانہ انداز میں کہنے لگا، مجھے ایسے لگ رہا ہے میرے چھوٹے بھائی کا دل لے گئی ہے تمہاری بہن۔ دیکھو تو کیسے سامنے دونوں ایک دوسرے کو دیکھے جا رہے ہیں۔ ایسے لگ رہا ہے جیسے دونوں کئی صدیوں سے ایک دوسرے کو جانتے ہوں۔ ہاں، یہ بات کل میں نے بھی مہندی میں نوٹ کر لی تھی۔ وہ دونوں مسکراتے ہوئے گفتگو کر رہے تھے۔ تنزیل نے جیسے ہی دیکھا وہ باتھ روم کی طرف جا رہی ہے، وہ جلدی سے اس کے پیچھے پیچھے چلا گیا۔ کب سے دیکھ رہا تھا میڈم، کہیں اکیلی جگہ پہ مجھے مل جاتی، پتہ ہے کتنی حسین لگ رہی ہو۔ ایک دم سے اسے کھینچتا ہوا اپنے قریب کر گیا۔ اس کا چہرہ شرم سے لال سرخ ہو گیا۔ میرا دل کر رہا ہے آپ اتنی حسین لگ رہی ہو، آپ کو بھی رخصت کر کے اپنے ساتھ لے جاؤں، وہ مسکراتے ہوئے بولا تھا۔ اس کی بات سن کے وہ کہنے لگی، ہاں رخصت کر کے لے جائیں نا، مولوی صاحب بھی موجود ہیں، نکاح کریں اور مجھے بھی اپنے ساتھ لے جائیں۔ اس کے کندھوں پہ ہاتھ رکھتے ہوئے بولی۔ اگلے ہی لمحے وہ کہنے لگی، آپ کو ایک بات معلوم ہے؟ وہ اس بات میں سر ہلانے لگا، آپ کی آپی کل مجھے کہہ رہی تھی کہ میرے بھائی سے دور رہو، میں آپ کو پھنسانے کی کوشش کر رہی ہوں۔ اس کی بات سن کے وہ مسکرا دیا۔ وہ کہنے لگا، کس قدر معصوم ہو تم، بہت زیادہ محبت کرتا ہوں تم سے۔ یہ کہتے ہوئے ایک دم سے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتا اس کے اوپر جھک گیا۔ وہ بہت زیادہ گھبرا گئی تھی۔ وہ تو ان سب کے لیے تیار ہی نہیں تھی۔ وہ تو تنزیل سے کبھی ایسی امید بھی نہیں کر سکتی تھی کہ وہ ایسا کرے گا۔ ایک دم سے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اسے خود سے دور کر دیا۔ اب کی بار تنزیل کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہوا تو فوراً سے اس سے دور ہو گیا، وہاں سے چلی گئی، جبکہ تنزیل نے غصے میں اپنا ہاتھ دیوار پہ مارا۔ پریشے رخصت ہو کے آ گئی۔ دلہن بنی کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی جب ساویان کمرے میں داخل ہوا اور اس حسین پریشے کو دیکھنے لگا۔ آ کے اس کے سامنے بیٹھا، اس کا گھونگھٹ اٹھا کے دیکھا، اس کی تھوڑی سے پکڑ کے اس کا چہرہ اوپر کیا۔ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت لگ رہی ہو، یہ کہتے ہوئے اس نے محبت بھرا بوسہ پریشے کی پیشانی پہ دیا۔ آپ کو پتہ ہے آپ کو حاصل کر کے میں کتنا زیادہ خود کو خوش قسمت محسوس کر رہا ہوں۔ کہیں سے ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ ان دونوں کے درمیان سٹینڈرڈ کا فرق ہے یا کسی قسم کا کوئی فرق ہے۔ اسے اپنے بازوؤں کے حصار میں لیتا، لمحہ بلمحہ اس پہ اپنی محبت نچھاور کرنے لگا، اسے اپنے لمس سے آشناس کروا رہا تھا۔ جیسے جیسے رات گزر رہی تھی وہ اس کی محبت کی بارش میں بھیگتی جا رہی تھی۔ وہ سگریٹ پہ سگریٹ پیے جا رہا تھا اور سارے دوست اسے دیکھنے لگے۔ تنزیل افندی، کیا ہو گیا ہے؟ کہیں سچ میں تو نہیں اس لڑکی سے عشق ہو گیا؟ نوریان نے ہنستے ہوئے کہا۔ تنزیل کے لبوں پہ ہلکی سی مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ اتنی آسانی سے تنزیل افندی کو عشق نہیں ہوتا، نہ ہی آج تک ایسی لڑکی پیدا ہوئی ہے جو تنزیل افندی کے دل پہ راج کر سکے۔ وہ مسکراتے ہوئے بول رہا تھا، مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے اس لڑکی کے لیے، بیچاری تمہاری محبت میں گوڈے گوڈے کھپ چکی ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے بولے، ہاں کھپ گئی ہے، اور میں بھی بس یہی چاہتا تھا۔ اسے کیا لگا تھا کہ اتنی آسانی سے میں اپنا تھپڑ اسے بخش دوں گا؟ میں تو اپنے اوپر آئی ہوئی ایک آنچ کو بھی برداشت نہیں کرتا۔ اس نے تو پورے کالج کے سامنے مجھے تھپڑ مارا تھا۔ اب دیکھو میں اس کے ساتھ کیا کرتا ہوں، لیکن دھیان رکھنا اس کی بہن تمہاری بھابھی ہے۔ نہیں، ساویان جس قدر اس کی بہن سے محبت کرتا ہے وہ کبھی اسے چھوڑے گا نہیں، نہ ہی وہ اسے چھوڑ کے جائے گی۔ بس میرا نشانہ صرف وہ معصوم سی لڑکی ہے جس کی معصومیت سے بھی مجھے نفرت ہے۔ ایک ایک لفظ کو چباتے ہوئے اٹھ کے بیٹھ گیا تھا۔ وہ ابھی تک آئینے کے سامنے کھڑی اپنے آپ کو دیکھ رہی تھی۔ بار بار تنزیل کے خیال سے اس کا چہرہ شرم سے لال سرخ ہو رہا تھا۔ وہ جانتی تھی اس نے غلط کیا، اسے ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن نہ جانے کیوں اب وہ مسلسل شرمائے جا رہی تھی۔
اچانک اس نے موبائل اٹھایا اور بہت ساری خوبصورت تصاویر بنا کے تنزیل کو بھیجی، جس نے سگریٹ کا گہرا کش لگایا تھا۔ موبائل پہ تصویر دیکھی اور ہنستے ہوئے کہنے لگا، بہت حسین لگ رہی ہو۔ ایک دم سے نوریان نے اس کے ہاتھ سے موبائل پکڑا۔ ارے یہ تو پورا پٹاخہ لگ رہی ہے۔ سفید رنگ کے لباس میں نہ جانے کیوں تنزیل کو بہت برا لگا۔ ایک دم سے تنزیل نے اس کے ہاتھ سے موبائل چھین لیا۔ میری چیزوں کے اوپر میں کسی کی نظر بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ تو محض وقت گزاری کا سامان ہے۔ ہاں ہے، یہ کہتے ہوئے وہ چلا گیا۔ ولیمے کے فنکشن میں بلیک رنگ کی ساڑی میں وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ بلیک رنگ کے 3 پیس سوٹ میں ملبوس تھا۔ وہ دونوں ایک ہی دوسرے کے لیے بنے ہوئے تھے، یوں محسوس ہو رہا تھا۔ ولیمے کے فنکشن کے بعد بھی ایک دوسرے کے خیالوں میں ہی مگن رہتے تھے۔ اس شادی نے تو ان دونوں کو مزید ایک دوسرے کے قریب کر دیا۔ آج وہ کتنے دنوں بعد جیونی آئی تھی۔ لبوں پہ مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی جب اسے دور سے آتا ہوا تنزیل دکھائی دیا۔ چہرے پہ سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ مسکراتے ہوئے تنزیل کی طرف آئی اور اسے دیکھنے لگی تھی۔ تنزیل، میں آپ سے ملنے کے لیے کتنا بےتاب تھی، وہ مسکراتے ہوئے بولی تھی۔ سارے کالج والے حیران تھے۔ تنزیل نے اس کے ساتھ بہت اچھا رویہ رکھا تھا۔ کہنے لگا، آج بریک ٹائم تمہارے لیے ایک سرپرائز ہے۔ اس کی بات سن کے وہ بہت زیادہ خوش ہو گئی۔ اچھا، واقعی میں کہیں مجھے پرپوز کرنے کا ارادہ تو نہیں؟ وہ اس بات میں سر ہلانے لگا۔ ہاں، ایسا ہی کچھ سمجھ لو، کچھ بھی ایسا ہی سمجھ لو، ہمارا تعلق بہت جلد مضبوط ہونے والا ہے، وہ مسکراتے ہوئے بولا تھا۔ جب بریک کا وقت تھا تو وہ مائک کو اٹھاتا ہوا گراؤنڈ میں آیا تھا۔ سارے ان کی طرف متوجہ ہو گئے۔ ٹیچرز کو کچھ انہونی ہونے کا احساس ہو رہا تھا، کیونکہ آج سے پہلے بھی تنزیل ایسی ہی حرکت کر چکا تھا، جس کی وجہ سے ایک لڑکی نے اپنا پورا کریئر برباد کر لیا۔ مگر وہ اس لڑکی کی برابر غلطی تھی ان سب میں، مگر وہ تو معصوم تھی۔ ملیحہ اسے ہی دیکھے جا رہی تھی۔ اس سب میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ نویسہ سلطان، جس کو یہ لگتا ہے کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، لیکن ایسی 2 ٹکے کی لڑکیاں تو میرے آگے پیچھے گھومتے ہیں، ایسی لڑکیوں کو تو میں اپنے پاؤں کی جوتی کے برابر سمجھتا ہوں۔ اسے لگتا ہے کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ کچھ لوگ ویڈیوز بنا رہے تھے۔ نویسہ کو ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے اس کے وجود سے جان نکال لی ہو۔ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولی۔ تمہیں کیا لگا تھا تم کالج میں آؤ گی، دوپٹہ شبٹہ اوڑھ کے آؤ گی اور مجھ جیسا مرد تم پہ فدا ہو جائے گا؟ بہت بڑی بے وقوفی کر دی تھی تم نے۔ مجھے اس دن کے لیے تھپڑ مارا تھا۔ وہ اپنے تھپڑ کا بدلہ لینے کے لیے وہ اس حد تک چلا گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ جلدی سے وہاں سے بھاگنے والے انداز میں باہر کی طرف نکلی تھی۔ ارے کہاں بھاگی جا رہی ہو؟ تمہیں کیا لگا تھا میں تمہیں پرپوز کرنے والا ہوں؟ وہ ہنستے ہوئے بولا تھا اور وہ سب اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی نے اس کے وجود سے جان نکال لی ہو۔ وہ تیز تیز سڑکوں پہ چلتا وہ تیز تیز سڑک پہ چلتی جا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ جلدی سے کھڑکی طرف آ گئی، دروازے پہ دستک دینے لگی۔ کرن بیگم اسے دیکھ کے بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی۔ کیا ہو گیا ہے؟ مگر اس نے کرن بیگم کی ایک بات کا بھی جواب نہیں دیا، جبکہ اس نے بہت زور سے کمرے کا دروازہ بند کر لیا۔ چیخ چیخ کے رونے لگی تھی۔ بار بار تنزیل کا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے آ رہا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ شخص اس کے ساتھ ایسا کرے گا۔ اس نے کتنی محبت کی تھی، کتنا ٹوٹ کے چاہا تھا، مگر اسے بدلے میں کیا ملا؟ اسے نفرت ہو رہی تھی تنزیل سے۔ ایک دم سے اس نے آئینے کے سامنے پڑی ہر چیز کو نیچے پھینک دیا۔ وہ چلائے جا رہی تھی۔ کرن بیگم مسلسل دروازے پہ دستک دے رہی تھی۔ بیٹا کیا ہوا ہے؟ مجھے کچھ بتاؤ تو صحیح۔ پچھلے 3 گھنٹے سے کرن بیگم دروازے کے پاس کھڑی ہوئی تھی، مگر وہ دروازہ نہیں کھول رہی تھی۔
بیٹا کیا ہوا ہے؟ کسی نے کچھ کہا ہے کیا؟ اب تو شام سے رات ہونے والی تھی۔ اسی لمحے دروازے پہ دستک ہوئی۔ انہوں نے دروازہ کھولا۔ سامنے پریچی اور ساویان کھڑے ہوئے تھے۔ وہ جلدی سے گھبراتے ہوئے اندر آئے۔ نویزا کہاں ہے؟ وہ گھبراتے ہوئے پوچھنے لگی تھی۔ پتہ نہیں بیٹا، جب سے کالج سے آئی ہے پتہ نہیں کیا ہوا ہے، اپنے آپ کو بند کر کے بیٹھی ہوئی ہے۔ ضرور کسی سے کوئی لڑائی جھگڑا ہو گیا ہوگا۔ پہلے بھی تو ایسے کرتی تھی نا۔ مما، اس نے کتنے گھنٹے سے دروازہ نہیں کھولا، جب سے آئی ہے تب سے دروازہ نہیں کھولا۔ ساویان بھی بہت زیادہ پریشان ہو گیا تھا۔ دروازے کو زور زور سے دھکے لگانے لگے۔ لاک ٹوٹا اور دروازہ کھلا۔ سامنے ہی وہ فرش پہ پڑی ہوئی تھی۔ پورا فرش خون سے لال تھا۔ اس کے ہاتھ، اس کی کلائی سے خون بہہ رہا تھا۔ وہ جلدی سے اس کی طرف آئے۔ نویزا کیا ہوا ہے؟ اس کی گال کو تھپ تھپانے لگے۔ نویزا آنکھیں کھولو نویزا۔ اس کی گال کو تھپ تھپا رہا تھا۔ اس کی سانسیں اکھڑ اکھڑ کے چل رہی تھی۔ اسے لے کے فوراً سے ہسپتال پہنچ گیا۔ کرن بیگم تو مسلسل روئے جا رہی تھی۔ زاویان شرمندہ تھا۔ پریشے پریشان تھی۔ نیلم بیگم اور فیروز صاحب بھی آ چکے تھے۔ وہ بھی بہت زیادہ پریشان لگ رہے تھے۔ ہوا کیا ہے؟ کوئی مجھے کچھ بتائے گا؟ کرن بیگم نے رو رو کے اپنی بہت بری حالت بنائی ہوئی تھی۔ کچھ بھی نہیں پتا مجھے، وہ سختی سے بولی تھی۔ نیلم بیگم اور فیروز صاحب بھی آ چکے تھے۔ مجھے کوئی کچھ بتائے گا؟ ان کی حالت بری تھی۔ پریشے بتاؤ تو صحیح، اسے ہوا کیا ہے؟ نیلم بیگم کہنے لگی، ہم گنہگار ہیں آپ کی بیٹی کے۔ ہمارے بیٹے نے یہ سب کچھ کیا ہے، اسے محبت کا ڈرامہ رچایا، اور ہم ان سب کی وجہ سے بہت زیادہ شرمندہ ہیں۔ نیلم بیگم کی آنکھوں میں شرمندگی واضح تھی۔ وہ کبھی نہیں چاہتی تھی کہ کسی معصوم سی بیٹی برباد ہو۔ ان کی اپنی بیٹی بھی تھی۔ انہوں نے ہر طرح کی آزادی دی ہوئی تھی، مگر ہمیشہ فیروز صاحب یہی کہتے تھے کہ وہ کسی معصوم کا دل مت توڑنا، مگر آج وہی کیا تھا۔ اس شخص نے ساویان کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ وہ کہنے لگا، بابا جان، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کچھ بھی نہیں ہوگا، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ راکنگ چیئر پہ بیٹھا ہوا تھا جب اس کے موبائل پہ نوریان کی کال آنے لگی۔ اس نے کال پک کرتے ہوئے موبائل کان کے ساتھ لگایا۔ اپنے فیملی والوں کو کال کیوں نہیں پک کر رہے تھے؟ ویسے ہی مجھے تنگ کر رہے ہوں گے۔ تمہیں پتہ ہے وہ تمہیں کال کیوں کر رہے ہیں؟ کیوں، کیا ہوا ہے؟ نویزا نے خودکشی کرنے کی کوشش کی ہے۔ نوریان کی بات سن کے وہ نفی میں سر ہلانے لگا۔ کیا فضول بکواس کر رہے ہو؟ لیکن تمہیں تنزیل خوش ہونا چاہیے، بہت بہت زیادہ مبارک ہو، وہ مر جائے گی۔ یہ سب کچھ کرنے کے لیے ہی تم نے یہ سب کچھ کیا تھا نا، کہ اس کے ساتھ ایسا کچھ بھی مت کرنا، مگر تم نے کہا نہیں، تمہیں اپنا بدلہ لینا ہے۔ اب بدلہ لے لیا ہے، اب خوش ہو جاؤ، کیونکہ وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے، اور تمہارے فیملی والے صرف اس وجہ سے تمہیں کال کر رہے ہیں۔ انہیں پتہ چل گیا ہے، وہ ویڈیو ان تک نہیں گئی ہوگی، اور نوریان نے حقیقتاً تنزیل کو سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ نہ جانے کیوں نوریان نے خود بھی تنزیل کی آنکھوں میں اس لڑکی کے لیے محبت دیکھی تھی، جو بعد میں اس کے لیے پچھتاوے کا سبب بن سکتی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ نویزا کو وہ ایک دم سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ہاسپٹل، نہ جانے کیوں اسے ایسے لگا تھا جیسے کسی نے اس کے وجود سے جان نکال لی ہو۔ اس کے دل کو کچھ ہونے لگا تھا۔ نہیں نہیں، میں ایسے اس کے پاس کیوں جاؤں؟ نہیں، میں اس کے پاس کیوں جاؤں گا؟ میں تو محض اسے بدلہ لینے کے لیے شادی کی تھی، پھر میں کیوں اتنا زیادہ پریشان ہو رہا ہوں؟ وہ پریشانی کے عالم میں اسی کے بارے میں سوچے جا رہا تھا۔ اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی، وہ کیا کرے اور کیا نہ کرے۔ اپنے بالوں کو اس نے مٹھیوں میں دبوچ لیا۔ وہ ہاسپٹل گیا تو زاویان اس کی طرف آیا، تماچا اس کے منہ پہ رسید کیا۔ تمہیں ذرا شرم نہیں آتی؟ ایک معصوم کے ساتھ دل لگی کرتے ہوئے، اسے یوں ذلیل کرتے ہوئے، مجھے تو شرم آ رہی ہے تمہیں اپنا بھائی کہتے ہوئے۔ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولا تو اس کی بات سن کے اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ کہنے لگا، ٹھیک ہے نا، سب کچھ ٹھیک ہے،
وہ گھبراتے ہوئے اسے پوچھ رہا تھا اور وہ غصے میں کہنے لگا، دفع ہو جاؤ یہاں سے، خبردار جو تم نے دوبارہ یہاں آنے کی کوشش کی، چلے جاؤ، ساویان غصے میں چلاتے ہوئے کہہ رہا تھا، جبکہ فیروز صاحب اور نیلم بیگم نے تو اس کے ساتھ کسی قسم کا کوئی بات ہی نہیں کی تھی، اسے وہاں سے جانے کا کہا، جبکہ نویزہ کی کنڈیشن ابھی بھی بہت زیادہ خراب لگ رہی تھی، اسے ہوش نہیں آیا، اس کا بلڈ وغیرہ بھی چیک کرنا، لاس تو نہیں ہو چکا۔ وہ بہت زیادہ پریشان تھا، اس کا دل بند ہوئے جا رہا تھا، وہ نویزہ سے ملنا چاہتا تھا۔ اگلے دن اسے ہوش آئی اور وہ کسی سے ملنا نہیں چاہتی تھی، اس نے ڈاکٹر سے کہہ دیا تھا وہ کسی سے بھی نہیں ملنا چاہتی، پلیز کسی کو مت آنے دیجیے گا۔ سب کے منع کرنے کے باوجود بھی ساویان اندر چلا گیا۔ ساویان کو کوشش دیکھتے ہی اس نے اپنا چہرہ دوسری طرف کر لیا۔ ساویان چلتا ہوا اس کے پاس آیا، کیسی طبیعت ہے گڑیا کی؟ وہ نرمی سے گویا ہوا، مگر اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اپنے بھائی سے بھی ناراض ہو تم؟ مجھے بولا تھا نا کہ میں تمہارا بڑا بھائی ہوں۔ وہ نرمی سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے محبت سے بولا، اور وہ ایک دم سے اٹھ کے بیٹھ گئی تھی، اس کے قریب بیٹھا ہوا تھا، اس کے کندھے پہ سر رکھے بری طرح سے رونے لگی۔ آپ کو پتہ ہے میں نے تنزیل سے بہت زیادہ محبت کی، میں نے انہیں بہت ٹوٹ کے چاہا، لیکن سب کچھ ختم ہو گیا، میرے اندر اس شخص کے لیے نفرت باقی بچی ہے، میں نہیں چاہتی یا اللہ میں کبھی اس شخص کے ساتھ دوبارہ میرا سامنا نہ ہو۔ وہ بہت شدت سے رو رہی تھی، اتنے میں پریشے بھی اندر آ گئی، اسے خاموش کروانے کی کوشش کرنے لگی، بالکل بھی نہیں رونا، خاموش ہو جاؤ، تم تو بہت بہادر ہو۔ پریشے نے بھی اسے اپنے سینے سے لگا لیا تھا، اسے خاموش کروانے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ 1 ہفتے بعد ہاسپٹل سے ڈسچارج کیا گیا تھا، گھر آتے ہی بالکل خاموش ہو گئی، ہر وقت وہ کتابوں میں گھسی رہتی تھی۔ کرن بیگم اس سے بات کرنے کی کوشش کرتی، مگر وہ عجیب سے پتھر دل ہوتی جا رہی تھی۔ رات کا وقت تھا، پریشے بلکنی میں کھڑی ہوئی تھی، ساویان نے آ کے جب اسے پیچھے سے اپنی باہوں کے حصار میں لیا تو اسے احساس ہوا وہ بہت بری طرح سے رو رہی تھی۔ اس نے پریشے کے کندھوں سے پکڑ کے اس کا رخ اپنی طرف کیا، اس کی آنسوؤں کو صاف کرنے لگا۔ کیا ہو گیا ہے؟ اتنا زیادہ رو کیوں رہی ہو؟ وہ نرمی سے گویا ہوا تھا، تمہیں پتہ ہے وہ کبھی ایسے نہیں تھی، تمہیں پتہ ہے وہ بہت زیادہ ہنسنے مسکرانے والی لڑکی تھی، اور مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ تمہارے بھائی سے اتنی محبت کرتی ہے۔ وہ ٹوٹ گئی ہے، مکمل طور پہ بکھر گئی ہے۔ تمہارا بھائی تو آرام سے اپنا کالج ختم کر کے مزید ٹریننگ کے لیے باہر چلا گیا ہے، لیکن میری بہن، اس کا کیا قصور تھا؟ اس کا خواب تھا ڈاکٹر بننے کا، آپ نہیں جانتے اس نے کتنی محنت کی تھی۔ وہ روتے ہوئے بول رہی تھی، وہ آہستگی سے اپنے سینے سے لگا گیا۔ وہ بہت بہادر ہے، دیکھنا وہ کامیاب ہو جائے گی۔ وہ نرمی سے اسے سمجھا رہا تھا، اور وہ اس بات کو نہ جانے کتنے سال گزر چکے تھے، اتنے سالوں میں نہ وہ شخص واپس آیا۔ نویزہ اب ڈاکٹر بن چکی تھی، ابھی اس کی ہاؤس جاب سٹارٹ ہوئی تھی۔ مما کی جان رک جاؤ، پریشے کب سے عریشہ کے پیچھے گھومتی اسے پکڑنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسی لمحے وہ گھر میں داخل ہوا، بغیر کسی کو بتائے آیا تھا۔ پریشے نے نگاہیں اٹھا کے سامنے کھڑے ہوئے تنزیل کی طرف دیکھا، وہ بہت زیادہ بدلا ہوا لگ رہا تھا، بال اس کے لمبے تھے، ہلکی ہلکی داڑھی مونچھیں۔ اس نے سلام کیا تو تقریباً لاؤنج میں بیٹھے ہوئے سبھی لوگوں نے اسے مڑ کے دیکھا تھا، وہ سامنے ہی کھڑا ہوا تھا، اتنے سالوں بعد آیا تھا۔ سب سے ملنے کے بعد وہ سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا، وہ بہت زیادہ بدل گیا تھا، گھر والوں سے بھی بہت زیادہ کم بات کی، اس کی عجیب سی حالت ہوتی جا رہی تھی۔ جب پریشے اس سے ملنے گئی تو وہ کہنے لگا، میں نویزہ سے ملنا چاہتا ہوں، دیکھو نویزہ کی ابھی ہاؤس جاب سٹارٹ ہوئی ہے، وہ بہت زیادہ مشکل سے سنبھلی ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں دیکھے
اور دوبارہ سے پہلے کی طرح ٹوٹ کے بکھر جائے۔ اس وجہ سے پلیز اس کے سامنے مت جانا۔ اگلے ہی لمحے اس شخص کی آنکھوں میں سے ان گنت آنسو بہنے لگے۔ بھابھی آپ کو پتہ ہے میں نے بہت مشکل ٹائم اس کے بغیر گزارا ہے بھابھی۔ ایک ایک لمحہ میرے لیے کسی قیامت سے کم نہیں ہوتا تھا۔ بھابھی میں اس سے بے انتہا محبت کرنے لگا ہوں، آپ سوچ بھی نہیں سکتی۔ وہ بری طرح سے رو رہا تھا جب زاویان کمرے میں داخل ہوا، اور جو تم نے اس معصوم کے ساتھ کیا تھا، جو اس کا معصوم دل توڑا تھا، اس کے لیے تم کیا کہنا چاہو گے؟ وہ غصے میں بولے تھے۔ بھائی میں اس کے لیے بہت زیادہ شرمندہ ہوں۔ شرمندہ ہونے سے ٹوٹے ہوئے دل واپس نہیں جڑ جاتے تنزیل۔ وہ نرمی سے اسے سمجھا رہی تھی۔ بھائی میں ایک دفعہ اس سے ملنا چاہتا ہوں، میں بہت زیادہ پریشان ہوں۔ اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ ٹھیک ہے رات کو ملنے چلیں گے۔ آنسو اس کے بہنے لگے تھے۔ اسے پتہ نہیں تھا تم آئے ہوئے ہو۔ رات کو وہ آ گئے۔ نیلم بیگم اور سارے فیملی والے بھی آئے ہوئے تھے۔ وہ اپنے کمرے میں ہی تھی۔ وہ کہنے لگا میں اسے ملنے چلا۔ اسے اجازت دے دی تھی۔ آہستگی سے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے آہستگی سے کمرے کی طرف دیکھا۔ کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ سامنے گلاسز لگائی ہوئی تھی۔ بیڈ لیپ ٹاپ۔ وہ لیپ ٹاپ میں کوئی کام کرنے میں مگن تھی۔ مسلسل اس کی انگلیاں لیپ ٹاپ پہ چل رہی تھی۔ وہ اس کے لمبے گھنے بالوں کو دیکھنے لگا تھا۔ اتنے عرصے بعد اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کا دل بہت شدت سے دھڑکا۔ ایک ایک قدم چلتا اس کے قریب آ گیا۔ اس نے ابھی بھی غور نہیں کیا تھا کہ وہ اپنے کاموں میں اس قدر مگن ہوتا تھا۔ اسے کمرے میں کسی کی موجودگی کا احساس ہی نہیں ہوا۔ وہ کس وقت موجودگی کا احساس ہی نہیں ہوا۔ اس وقت اس کے کمرے میں کوئی آتا بھی نہیں تھا۔ وہ آہستگی سے اس کے قریب آیا۔ اگلے ہی لمحے اس کے قدموں میں بیٹھ گیا تھا۔ نگاہیں جھکاتے ہوئے اس کے قدموں کو پکڑ لیا۔ وہ ایک دم سے پاؤں پیچھے کرتی جھٹکا کھا کے اٹھی تھی۔ بالکل بھی نہیں سوچ سکتی تھی کہ وہ واپس آ جائے گا۔ اسے دیکھنے لگی تھی وہ واپس آ جائے گا۔ اسے دیکھا اور ایک لمحہ لگا تھا۔ اس کی آنکھوں میں سے ان گنت آنسو بہنے لگے۔ وہ خشک گھونٹ بھرتے ہوئے اسے دیکھنے لگی تھی۔ وہ بالکل پیچھے دیوار کے ساتھ لگی۔ اسے کھڑا رہنا مشکل ہو گیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد اس نے ہر لمحہ اس شخص سے محبت کی۔ اسے نفرت نہیں کر پائی، اس کے لیے بہتر دل نہیں بنا پائی، کیونکہ مسلسل اسے محبت سے تکلیف ملی تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ دوڑتی ہوئی اس کے سینے سے چمٹ گئی اور بہت شدت سے رونے لگی۔ اس 2 ٹکے کی لڑکی کو اب سے نفرت نہیں ہو سکتی۔ آپ کی یاد میں تڑپتی ہوں، وہ روتے سسکتے ہوئے بولی، اور وہ اسے دیکھنے لگا تھا۔ ایسے اسے اپنے سینے میں بھینچا جیسے کبھی وہ اس سے دور نہیں جائے گا۔ مجھے معاف کر دو، میں بہت زیادہ تڑپا ہوں تمہارے لیے، بہت زیادہ محبت کرتا ہوں۔ وہ بہت بری طرح سے رو رہا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا۔ تم مجھے جو بولو گی، تم یہ مجھے کہو گی نا، میں تمہارا غلام بن کے رہوں گا۔ میں تمہارا غلام بننے کے لیے تیار ہو جاؤں گا، لیکن خدا کے لیے مجھے اب کبھی خود سے دور مت کرنا، وہ روتے ہوئے بولی۔ اس کی بات سن کے وہ اس کی پیشانی پہ محبت بھرا بوسہ دے گیا۔ اس کی بات سن کے یہ مجھے کب لے جائیں گے اپنے ساتھ؟ اب تو میں ڈاکٹر بھی بن گئی ہوں اور آپ بھی بن گئے ہیں، وہ روتے ہوئے اس سے پوچھ رہی تھی۔ جلدی کہتی ہو تو ابھی مولوی صاحب کو بلا لیتا ہوں، ابھی تم سے نکاح کر کے لے جاتا ہوں۔ تم نے سچ میں مجھے معاف کر دیا؟ وہ مسکراتے ہوئے اس سے پوچھ رہا تھا، اور محبت کے سامنے انائیں ہار جاتی ہیں۔ میں تو سب کچھ بھول گئی ہوں، مجھے صرف اتنا یاد ہے، میں خود کو بھی بھول گئی ہوں، اور شاید عشق وہی ہوتا ہے جس میں محبوب کا غلط بھی درست لگتا ہے۔ آپ نے مجھے غلط بولا تھا، مجھے وہ بھی ٹھیک لگا۔ کیوں؟ کیونکہ میں آپ سے عشق کرتی تھی۔ وہ اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے ہوئے محبت سے بولی تھی۔ بری طرح سے رونے لگی، اور پھر سب کو حیرت ہوئی تھی۔ وہ دونوں ایک ساتھ مکمل ہو گئے۔ وہ مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھنے والی لڑکی
اور وہ ایک امیر بگڑا ہوا اسے عشق کرنے والا۔ وہ بہت عاجزی میں آ گئی۔ دلہن بنی کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوا اور اسے دیکھا تو وہ مسکراتے ہوئے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ ان دونوں نے کبھی سوچا نہیں تھا شاید وہ کبھی دوبارہ ایک دوسرے کو مل پائیں، مگر قسمت نے انہیں ملا دیا تھا۔ وہ اس کے پاس آیا، اس کے ہاتھوں کو پکڑ کے اپنے لبوں سے لگایا۔ اگلے ہی لمحے اس کی پیشانی سے پیشانی ٹکا گیا۔ آنکھیں بند کرتے ہوئے اپنا آپ اس کے حوالے کر گئی۔ آج وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مکمل ہو گئے۔